ناول تجھ پہ دل ہارا، رائٹر طوبیٰ صدیقی، ایپیسوڈ نمبر 4۔ آہل بیٹا اس وقت یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ عائشہ نے آہل کو رات کے 2 بجے گارڈن میں بیٹھے دیکھ کر پوچھا تھا۔ امی آپ اب تک سوئی نہیں؟ آہل نے مسکرا کر پوچھا تو وہ بھی مسکرا کر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جی بس نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا تھوڑی چائے پی لوں، مگر تمہیں دیکھا تو یہاں چلی آئی۔ اچھا کیا، مجھے بھی آپ سے کچھ بات کرنی تھی، آہل نے کہا تو وہ مسکرائیں۔ ہاں میرا بیٹا بولو، کیا ہوا ہے، کیا بات کرنی ہے؟ عائشہ کے کہنے پر آہل نے جھجکتے ہوئے اپنے دل کی بات اپنی ماں کے سامنے ظاہر کی۔ امی میں کسی کو پسند کرنے لگا ہوں، ایک لڑکی ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ آہل کی بات پر عائشہ کے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ رونق آئی۔ ارے واہ، مطلب میرے بیٹے نے میرے لیے بہو ڈھونڈ لی ہے؟ کون ہے، کہاں ملی، کیا نام ہے، کچھ تو بتاؤ۔ عائشہ نے ایک ساتھ سوال کیے تو آہل نے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھاما۔ امی وہ بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، منیہا نام ہے اس کا، میری اسٹوڈنٹ ہے۔ امی اس کی آنکھیں، میں نے آج تک اتنی حسین آنکھیں نہیں دیکھی، وہ بہت پیاری ہے، بہت سادی اور معصوم بھولی بھالی سی، مجھے کب اس سے محبت ہو گئی پتہ ہی نہیں لگا۔ اس کے بابا کی شاپ ہے الجنت مال میں چاہتا ہوں آپ جلد سے جلد اس کے گھر میرا رشتہ لے جائیں۔ آہل کی بات پر عائشہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل جاؤں گی، رشتہ لے کر کے اپنے بیٹے کی بارات لے کر جاؤں گی، دھوم دھام سے۔ امی میں خود پہلے ایک بار اس کے بابا سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ باقاعدہ رشتہ لے کر جائیے گا۔ آہل کی بات پر عائشہ نے بھی اسے مطمئن کر دیا کہ وہ ضرور منیہا کو اپنے بیٹے کی دلہن بنا کر لائیں گی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، دروازے کی دستک پر اس نے سر اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھا۔ منیہا اپنی کتابیں پھیلائے پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس نے دوپٹہ اپنے گلے میں ڈالا اور روم کا دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر ناگواریت آئی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، کیسی ہیں آپ؟ عامر کہتا ہوا کمرے کے اندر آ گیا۔ ارے واہ، پڑھائی چل رہی ہے، گڈ گڈ، پڑھو پڑھو، اس نے کتابوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آپ کیوں آئی ہیں اس وقت یہاں؟ میں نے آپ کو کتنی بار منع کیا یوں اکیلے میرے کمرے میں مت آیا کریں۔ منیہا نے عامر کو دیکھ کر کہا تو اس نے منیہا کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا جس سے وہ اس کے سینے سے ٹکرائی۔ سویٹ ہارٹ، مجھے بھلا روکنے کی کسی میں ہمت ہے جو تم مجھے روکتی ہو؟ تمہارے کمرے میں جب دل چاہے تب آ سکتا ہوں، یہی نہیں چاہوں تو رات بھی یہیں گزار سکتا ہوں، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ عامر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میں بالکل روک سکتی ہوں، اور خبردار جو اس طرح کی فضول حرکت کی میرے ساتھ دوبارہ۔ عامر کو پیچھے دھکیل کر منیہا نے غصے سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، سویٹ ہارٹ تم پر یہ غصہ قسم سے بہت سوٹ کرتے ہیں۔ خیر میں یہ کہنے آیا تھا کہ کل ہم شاپنگ پر چل رہے ہیں، تو خبردار جو تم نے انکار کرنے کا سوچا بھی تو میں کیا کر سکتا ہوں تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے۔ مجھے مجبور نہیں کرنا، شادی سے پہلے ہی سہاگ رات منا لوں تمہارے ساتھ۔ عامر نے کمینگی سے کہا تو منیہا نے غصے سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ عامر نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر لب رکھے اور کمرے سے نکل گیا، جبکہ منیہا کتنی ہی دیر کھڑی اپنے گال کو رگڑ کر اس کے لمس کو مٹاتی رہی۔ فجر کی اذانیں گونجی تو زریشہ کی ہمیشہ کی طرح خود آنکھ کھل گئی۔ صوفے پر وہ بہت انکمفرٹیبل سوئی تھی، مگر کیونکہ اسے فجر میں اٹھنے کی عادت تھی تو ٹائم پر اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ زریشہ فریش ہو کر وضو کر کے باہر آئی اور چائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے لگی۔ الارم کی آواز پر بالار شاہ اٹھ کر بیٹھا اور موبائل سے الارم بند کیا۔ بھرپور انگڑائی لی تو نظر سامنے صوفے پر گئی جہاں رات زریشہ سوئی تھی، وہ خالی تھا۔ اس نے نظر دوسری طرف گھمائی تو اسے نماز ادا کرتے پایا۔ چہرے کی گرد لپٹا دوپٹہ جس میں اس کا چہرہ روشن روشن سا تھا، پڑھتے میں اس کے لب ہل رہے تھے، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ بالار شاہ کو اس سے خوبصورت منظر شاید ہی آج تک کوئی لگا ہوگا۔ وہ یوں ہی بیٹھ کر اس کو تکتا رہا۔ زریشہ نے سلام پھیرا تو بالاچ ایک سیکنڈ رکے بنا تیزی سے واش روم میں بند ہو گیا۔ نماز ادا کر کے اس نے قرآن پاک اٹھایا اور روز کی طرح سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگی۔ بالاچ شاہ فریش ہو کر باہر آیا تو اس کے کانوں میں خوبصورت کرت کی آواز پڑی۔ زریشہ اپنی مدھم آواز سے تلاوت کر رہی تھی۔ بلا شبہ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی اور جس طرح وہ پورے مخارج کے ساتھ پڑھ رہی تھی، بالاچ شاہ کی اس پر نظر ہٹانا مشکل ہو گیا۔ اس کی آواز میں اتنا سکون تھا کہ وہ سکون بالاچ شاہ کے دل کو بھی پرسکون کر رہا تھا۔ زریشہ نے تلاوت مکمل کی تو بالاچ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اس لڑکی کے سامنے رکنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک عجیب سی کشش اسے زریشہ کی طرف کھینچ رہی تھی جس میں بالاچ شاہ بھاگ رہا تھا۔ بالاچ اوپر پورشن میں آ گیا۔ اسی پورشن میں بڑے بڑے 3 کمرے تھے۔ ایک کمرہ بالکل خالی تھا جیسے کہ کوئی گیسٹ روم ہو۔ یہ الگ بات، آج تک شاہ ولا میں کوئی گیسٹ رکا نہیں تھا۔ ایک کمرہ بالاچ کا اسٹڈی روم تھا اور ایک کمرے کو اس نے پورا جم بنایا ہوا تھا جس میں ہر طرح کی ایکسرسائز مشینز رکھی ہوئی تھی۔ بالاچ شاہ جم میں آیا اور معمول کے مطابق اپنی ایکسرسائز میں مشغول ہو گیا۔ وہ جمنگ کا خاص خیال رکھتا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ 36 سال کا ہونے کے باوجود بھی 30 کا لگتا تھا۔ اپنی ہیلتھ اور باڈی کو لے کر وہ ہمیشہ ہی فکر مند رہتا تھا۔ ابھی بھی وہ ایکسرسائز کر کے اپنی باڈی کو اور فٹ کرنے میں مصروف تھا۔ زریشہ تلاوت کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکل کر نیچے آئی جہاں شبانہ ہال میں ہی بیٹھی تھی۔ وہ بھی فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، تبھی زریشہ نیچے آئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ زریشہ نے سلام کیا تو شبانہ نے سنی انسنی کر دی۔ کیا ہوا، آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ زریشہ نے ان کے قریب بیٹھ کر کہا تو وہ مسکرائیں۔ میں کیوں اپنی بیٹی سے ناراض ہونے لگی بھلا؟ شبانہ کی بات پر زریشہ بھی مسکرائی۔ آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا نا، تو مجھے لگا آپ مجھ سے ناراض ہیں۔
مگر تم نے تو مجھے سلام نہیں کیا، تم تو کسی آنٹی کو سلام کر رہی تھی، میں تو آنٹی نہیں ہوں تمہاری۔ جیسے بالاج اور سرور مجھے ممی بولتے ہیں، تم بھی مجھے آج سے ممی بلاؤ گی، سمجھی؟ شبانہ کی بات پر زریشا کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ کھلی۔ جی ممی، جیسا آپ بولیں۔ زریشا نے ادب سے کہا تو انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اچھا ممی، انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ سے ان کے بارے میں سب جان لوں، آپ ان کے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دیں۔ زریشا کی معصومیت پر شبانہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ بالکل، میں اس کے بارے میں سب بتاؤں گی، فکر نہیں کروں۔ ابھی میں پہلے اس کے ناشتے کا بول دوں؟ بالاج ناشتہ کرنے کے لیے آ گیا اور ناشتہ تیار نہیں ہوا تو بلا وجہ سب کی شامت آ جائے گی۔ ممی آپ مجھے بتا دیں، میں ان کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ شبانہ کہہ کر کچن کی طرف جانے لگی تو زریشا نے جلدی سے ان کے پاس آ کر کہا، میرا بچہ، کل ہی تو شادی ہوئی ہے، ابھی سے تو میں کچن میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ شبانہ نے کہا تو زریشا مسکرائی۔ مما اور کچھ نہیں کر سکتی مگر میں اپنے شوہر کے لیے تو ناشتہ بنا سکتی ہوں نا، پلیز مجھے بنانے دیں، ویسے بھی ان کا دل جیتنا مجھے آسان نہیں لگ رہا۔ زریشا کی بات پر انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ زریشا خوشی خوشی ان کے پیچھے کچن میں آ گئی۔ ویسے تو میں اس کے لیے چیز کیک بنوانے کا سوچ رہی تھی، بالاج کی کمزوری ہے چیز کیک، وہ جب بھی مجھ سے ناراض ہوتا ہے تو میں اس کے لیے چیز کیک بنواتی ہوں اور اس کی ناراضگی منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے، شبانہ نے مسکرا کر بتایا۔ اب تو ماں ہے نا، آپ سے تو انہوں نے مان ہی جانے، مگر میری بات الگ ہے نا ممی، وہ تو مجھے اپنی بیوی ایکسیپٹ نہیں کرے۔ زریشا افسردہ ہوئی تھی، رات بالاج کا لہجہ اور باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی، کیسے شادی کی پہلی رات وہ اسے چھوڑ کر چلے جانے کا آپشن دے رہا تھا۔ زری بیٹا، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی آزمائشیں جلد ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو بس تم صبر سے کام لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور تمہیں پتہ ہے، نکاح اتنا پاکیزہ بندھن ہے کہ اس کی کشش تو دلوں کو ایک کر ہی دیتی ہے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ شبانہ کی بات سے زریشا کو حوصلہ ملا تھا۔ میں ان کے لیے چیز کیک بناتی ہوں، زریشا کہہ کر شبانہ سے پوچھ کر سارا سامان کچن سلیب پر اکٹھا کرنے لگی۔ بالاج جم سے نکل کر اپنے روم کی طرف آیا، اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں واضح تھیں۔ بالاج کمرے میں آیا اور شاور لینے چلا گیا۔ شاور لے کر باہر نکلا تو بیڈ پر اس کے کپڑے نکلے رکھے ہوئے تھے، شوز بھی ریڈی تھے، اس کا والیٹ واچ سب ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا تھا، اس کے ماتھے کی رگیں تنی، اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ اس لڑکی کو سیدھے طریقے سے سمجھ نہیں آیا کہ میری بیوی بننے کی کوشش نہ کرے۔ کڑے تیوروں کے ساتھ اس نے وارڈروب سے اپنا دوسرا ڈریس نکالا اور ریڈی ہونے لگا۔ زریشا کے سلیکٹ کیے کپڑے پہن کر وہ اسے کسی بھی طرح کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بالاج ریڈی ہو کر نیچے آیا تو سیڑھیوں پر ایک شاندار خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا، السلام علیکم، ممی کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ ناراضگی اب بھی قائم تھی۔ زریشا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کچن میں چلی گئی۔ زری جاؤ بیٹا، اسے سرو کرو۔ شبانہ کی بات پر زریشا نے نام میں گردن ہلائی۔ ممی آپ لے کر جائیں نا پلیز، بلا وجہ ان کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ شبانہ نے کچھ سوچتے ہوئے چیز کیک کی ٹرے اٹھائی اور ٹیبل پر لے آئیں۔ زریشا وہی کچن سے کھڑے ہو کر بالاج کو دیکھنے لگی جو اس کے نکالے کپڑوں کے بجائے دوسرے ڈریس سوٹ میں ملبوس تھا۔ زریشا کا دل دکھا تھا۔ یہ اچھا طریقہ جب ناراض ہو چیز کیک بنا کر ہمیشہ میری کمزوری پر وار کیا جاتا ہے۔ شبانہ کو چیز کیک ٹیبل پر رکھتے ہوئے دیکھ کر بالاج نے کہا۔ زریشا کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی۔ اب کیا کروں میرا اکڑوں بیٹا سیدھے طریقے سے مانتا بھی تو نہیں ہے، شبانہ نے کہا اور ایک سلائس اس کے پلیٹ میں سرو کیا۔ گڈ مارننگ ممی۔ گڈ مارننگ بھائی۔ سرور شاہ نے ٹیبل پر آ کر دونوں کو کہا اور مسکرا کر بالاج کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ارے واہ بھائی، آپ کی تو عید ہو گئی، یمی یمی چیز کیک۔ سرور شاہ کی بات پر بالاج شاہ کے انابی لبوں کی تراش میں مدھم سے مسکراہٹ کھلی، لیکن صرف چند سیکنڈ کی، مگر یہ چند سیکنڈ کی مسکراہٹ زریشا نے غور سے دیکھی تھی۔ بالاج شاہ نے بائٹ لیا تھا۔ سپر ٹیسٹی ممی، کیا کوئی نیو ریسیپی ٹرائی کی ہے؟ یہ تو بہت ڈیفرنٹ اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہے۔ بالاج شاہ کی تعریف پر زریشا کے چہرے پر شرمیلی سے مسکان آئے۔ یہ سپر ٹیسٹی چیز کیک آج تمہاری پیاری بیوی نے بنایا۔ شبانہ کی بات پر بالاج کا منہ میں بائٹ لے جاتا ہاتھ رکا۔ اس نے بائٹ واپس پلیٹ میں رکھا اور کچن کی طرف نظر گھمائی جہاں سے زریشا کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں لیٹ ہو رہا ہوں ممی، اللہ حافظ، بالاج کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ زریشا کے چہرے پر اداسی چھائی۔ زری بیٹا دل چھوٹا نہیں کرو، میرا بیٹا بہت اکڑو ہے، مگر تعریف تو اس نے کر ہی دی، اپنی جھیمپ مٹانے کے لیے فوراً فرار ہو گیا۔ بالکل بھابھی، آپ سب چھوڑیں، آئیں بیٹھے ناشتہ کریں ہمارے ساتھ۔ شبانہ کے بعد سرور شاہ نے بھی کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا کر شبانہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بالاج کا دل جیتنا آسان نہیں تھا۔ وہ زریشا کو اپنے قریب آنے تو دور کی بات اپنا کوئی کام کرنے کو بھی ناپسند کر رہا تھا۔ زریشا نے دل سے اپنے لیے صبر مانگا، اسے بس ثابت قدم رہنا تھا، اس آزمائش پر پورا اترنا تھا، اس نے بالاج شاہ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دینا تھا۔ آہل نے حیات کو اسکول چھوڑا، پھر یونیورسٹی کے لیے نکل گیا، مگر بدقسمتی سے آج منیہا یونی آئی ہی نہیں تھی۔ آہل کا دل بجھا سا تھا۔ ایک یہی تو واحد طریقہ تھا جس سے آہل اس کا دیدار کر سکتا تھا، مگر آج منیہا نہیں آئی تھی۔ کل سنڈے تھا، کل بھی وہ اس حسین لڑکی کا دیدار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ آج ہی منیہا کے بابا سے ملنے جائے گا اور اپنے دل کا پیغام پہنچائے گا۔
مگر وہ بیچارہ تو جانتا بھی نہیں تھا کہ آج اس کا دل کتنی بری طرح سے ٹوٹنے والا ہے۔ منیہا کے بابا سے مل کر جو خبر اسے ملنی تھی وہ اس کے دل کے ٹکڑے کر دے گی۔ مس حیات سومرو، ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حیات اسکول سے نکل کر روڈ کراس کر کے دوسرے روڈ پر آئی تو دو آدمیوں نے اس کا راستہ روکا۔ فل بلیک ڈریسنگ، بلیک ہی کیپ اور سن گلاسز لگائے وہ دونوں آدمی حیات کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ کیوں بھائی، مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ میں آپ کی چچا کی بیٹی ہوں جو آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے۔ راستہ چھوڑے میرا ٹھٹھورے کہیں کے، حیات کہہ کر ان کے ساتھ سے نکل کر جانے لگی۔ ٹھٹھورے ورڈ پر دونوں آدمیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میڈم، آپ ہماری بات سنیں، ہم سی ٹی ڈی کے بندے ہیں، آپ کو رکنا پڑے گا، ایک آدمی نے تحمل سے سمجھایا۔ آپ سی ٹی ڈی کے بندے ہیں اور میں چیف آف آرمی اسٹاف ہوں، سمجھ نہیں آئی آپ دونوں کو؟ راستہ چھوڑے میرا ورنہ میں نے شور مچا کر لوگوں کو جمع کر لینا ہے۔ پھر آپ لوگوں کی ٹھیک سے چترول ہوگی نا تو ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی، حیات نے غصے سے ناک سکوڑ کر کہا، جبکہ حیات کی ساری باتیں وہ بیٹھا کال کے ذریعے مسکرا کر سن رہا تھا۔ اسے اچھے سے اندازہ تھا کہ یہ لڑکی خاموشی سے تو اس کے پاس آئے گی نہیں۔ میڈم، آپ ہمیں سختی کرنے پر مجبور کریں گے۔ دوسرے آدمی نے گن نکال کر حیات کے ماتھے پر رکھی تو اس کی زبان کو بریک لگی۔ اللہ جی، ان کے پاس تو گن بھی ہے، اب کیا کروں؟ نہیں حیات، تم ڈرو گی نہیں، ڈرو گی نا تو یہ اور ڈرائیں گے۔ کم آن حیات، تم نے ڈرنا نہیں ہے، اوکے؟ حیات گن دیکھ کر اپنے دل میں خود سے گفتگو میں مصروف تھی۔ اب ہماری باتیں سنیں اور ہمیں کوئی بات نہیں سننی ہے مجھے۔ آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ آپ اس طرح گن دکھا کر مجھے ڈرا سکتے ہیں؟ تو آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں، اس طرح کی گن سے میں روز کھیلتی ہوں۔ حیات کی بات پر دور بیٹھے سرور شاہ کا کہا ٹوٹا تھا۔ یہ لڑکی بہت بڑی ڈرامہ کوئن تھی، یہ ایسے نہیں آئے گی، لاسٹ آپشن فالو کرو۔ سرور شاہ نے کال پر موجود آدمی سے کہا تو اس نے سرور شاہ کا آرڈر ملتے ایک سرنج نکال کر حیات کے گلے میں چبھو دی۔ بدتمیز آدمی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میں تمہیں؟ اس سے پہلے حیات اور کچھ بولتی اس کا دماغ سن ہونے لگا اور اگلے ہی چند سیکنڈز میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ حیات بے ہوش ہو کر زمین پر گری تھی، تبھی دو لیڈی کانسٹیبلز آئیں اور اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ سرور شاہ کا سخت آرڈر تھا کہ اسے کوئی بھی آدمی ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کام کے لیے اس نے الگ سے لیڈیز بھیجی تھی۔ اس نے 3 آپشن دیے تھے دونوں آدمیوں کو۔ پہلا یہ کہ وہ اسے سچ بتا کر کہ وہ سی ٹی ڈی کے بندے ہیں اسے اپنے ساتھ لائیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر وہ نہ مانے تو اسے گن سے ڈرایا جائے، اور تیسرا یہ کہ اگر وہ گن دے کر بھی ڈرامے بازی کرے تو اسے بے ہوش کر دیا جائے۔ اور سرور شاہ کی سوچ کے مطابق اس کو تیسرے آپشن کے ذریعے ہلایا جا سکتا تھا، اس لیے اس نے لیڈی کانسٹیبلز کا انتظام کیا تھا۔ وہ لوگ حیات کو گاڑی میں ڈال کر سرور شاہ کے کاٹیج لے گئے جہاں وہ بیٹھا اس ڈرامہ کو ان کا انتظار کر رہا تھا۔ سرور شاہ کا کاٹیج شہر سے کافی دور پہاڑی علاقے کی طرف تھا۔ شہر سے اس کے کاٹیج کا راستہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کا تھا۔ سرور شاہ بے چینی سے بیٹھا حیات کا انتظار کر رہا تھا۔ یونیورسٹی کا آف ہوتے ہی وہ الجنت مال آیا اور اس وقت وہ ٹھیک ایم ایف ابایا کلیکشن کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے ہمت کی اور اندر کی طرف قدم اٹھائے۔ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے مال میں رش بہت کم تھا اور شاپ بھی تقریباً خالی پڑی تھی۔ آہل شاپ کے اندر داخل ہوا تو ایک لڑکا اس کی طرف آیا۔ السلام علیکم سر، بتائیے کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ ہمارے پاس ابایا کی بہترین کلیکشن موجود ہے، اس کے علاوہ اسکارف اور کوٹ وغیرہ بھی مل جائیں گے، لڑکے نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، دراصل میں سلمان فاروقی سے ملنے آیا ہوں۔ آہل کی بات پر سلمان صاحب جو شاپ کے اندر ایک طرف بیٹھے تھے اٹھ کر آ گئے۔ جی بولیے، میں ہوں سلمان فاروقی۔ سلمان صاحب نے اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر کہا جو دیکھنے میں کافی پرکشش نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم سر، کیا ہم کیفیٹیریا میں چل کر بات کر سکتے ہیں؟ مجھے آپ سے کچھ پرسنل بات کرنی ہے۔ آہل نے تمہید باندھی تو سلمان نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ کیفیٹیریا میں جانے لگے۔ کیفے میں پہنچ کر آہل نے ایک چیئر ان کے لیے آگے کی اور ان کے بیٹھنے کے بعد خود ان کے روبرو بیٹھ گیا۔ جی بولیے بیٹا، کیا بات کرنی ہے اور آپ کون ہو؟ مجھے کیسے جانتے ہو؟ سلمان صاحب نے سوال کیا تو آہل نے گہری سانس لی۔ سر، مجھے منیہا کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ منیہا کے نام پر سلمان صاحب کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا بات کرنی ہے میری بیٹی کے بارے میں؟ اور میری بیٹی کو تم کیسے جانتے ہو؟ سلمان صاحب نے کہا تو آہل نے بولنا شروع کیا۔ سر، میں گھما کر کوئی بات نہیں کروں گا، دراصل میں منیہا کی یونیورسٹی سے ہوں، اس کا ٹیچر ہوں آہل سومرو۔ مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے اور میں اس سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ میں آپ کی گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں ایک بار آپ سے ملنا چاہ رہا تھا۔ میں منیہا سے محبت کرتا ہوں۔ آہل کی بات سلمان صاحب نے بہت تحمل سے سنی تھی۔ بیٹا، محبت ایک فطری جذبہ ہے، اسی لیے میں اس معاملے میں آپ سے کوئی لڑ جھگڑ نہیں سکتا، مگر آپ نے بہت غلط جگہ اپنا دل لگا لیا ہے۔ سلمان صاحب کی بات پر آہل پریشان ہوا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ پلیز آپ ایک بار میرے بارے میں سب جان لیں، میری فیملی سے ملیں، میں منیہا کو بہت خوش رکھوں گا۔ آہل نے بے چینی سے کہا۔ بیٹا، میں آپ کو کیسے کوئی جھوٹی امید دے سکتا ہوں جب ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک آپ منیہا سے محبت کرتے ہوں گے اور اس کو خوش رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں گے، مگر منیہا آپ کو کبھی نہیں مل سکتی بیٹا، وہ پہلے ہی سے کسی کے نکاح میں ہے۔ سلمان صاحب کی بات پر آہل کو اپنی دھڑکن رکتی محسوس ہوئی۔ وہ چند لمحے کچھ سمجھ نہیں پایا، بس ایک جملہ اس کی سماعت سے بار بار گزرتا کہ وہ پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نکاح؟ وہ نکاح میں ہے، مگر کس کے؟ مطلب کیسے؟ آہل سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آگے کیا بات کرے۔ اس کے خواب، اس کے ارمان، اس کی خواہش اور اس کی محبت چھن سے ٹوٹی تھی۔ یہ انکشاف بہت تکلیف دہ تھا۔
جی بیٹا، وہ اپنے پھپھو کے بیٹے کے نکاح میں ہے بچپن سے، آپ اس کا خیال اپنے دماغ سے نکال دیں، کیونکہ منیہا کی شادی میں نے اس کی پھپھو کے گھر ہی کرنی ہے۔ یہ میری مرحوم بہن کی خواہش تھی اور میں اس فیصلے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ خوش رہیں۔ سلمان صاحب کہہ کر آخر میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلے گئے، جبکہ وہ وہیں ساکت سا بیٹھا رہا۔ الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ وہ جس لڑکی کو اپنا سب کچھ مان چکا تھا، وہ لڑکی تو اس کی کبھی تھی ہی نہیں۔ آنسو باڑ توڑ کر نکالا تو اس نے فوراً اپنی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اس وقت کچھ بھی سمجھنے کی کیفیت میں نہیں تھا، اس کے دماغ کی نسیں پھٹی ہوئی تھیں۔ اس کی محبت، اس کی چاہت کسی اور کی تھی۔ سلمان صاحب کے الفاظ اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ وہ وہیں کرسی سے سر ٹکائے بیٹھ گیا تھا، آنکھیں بند تھی، ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ ایک عجیب اضطرابی کیفیت طاری تھی کہ تبھی اس کا موبائل رنگ ہوا۔ انجان نمبر سے کال آتی دیکھ کر اس نے کال اٹھائی۔ مسٹر آہل سومرو، آپ کی بہن ہماری کسٹڈی میں ہے، اس لیے اس کے لیے پریشان مت ہوئیے گا۔ اپنی تفتیش پوری کر کے آپ کی بہن کو صحیح سلامت گھر پہنچا دیا جائے گا۔ ایک آدمی کی بھاری آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ کون ہو تم؟ کیسی تفتیش؟ کہاں ہے میری بہن؟ ایسے کیسے تم میری بہن کو اٹھا سکتے ہو؟ آہل چیخا، اس کا دماغ مفلوج ہو گیا۔ سرور شاہ کہتے ہیں مجھے آہل سومرو، تم اگر خود میرے سوالات کا جواب دے دیتے تو تمہاری بہن کو نہ اٹھانا پڑتا۔ شکر کرو میں نے تمہیں انفارم کر دیا، ورنہ تم پاگلوں کی طرح پورے شہر میں اپنی بہن کو ڈھونڈ رہے ہوتے، اور ڈھونڈنے کی کوشش ابھی بھی مت کرنا۔ رات تک تمہاری بہن باعزت اور صحیح سلامت گھر پہنچا دی جائے گی۔ اس سے پہلے آہل کچھ کہتا سرور شاہ نے کال کٹ کر دی۔ آہل نے بے چینی سے دوبارہ نمبر ڈائل کیا، مگر نمبر بند جانے لگا۔ ایک تو وہ پہلے ہی اندر سے بری طرح ٹوٹا تھا، اب اس کی بہن کی گمشدگی نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ یا اللہ، میری بہن کی حفاظت کرنا، وہ بہت معصوم ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ آہل دل سے دعا کرتا پولیس اسٹیشن کی طرف چل دیا۔ اسے سرور شاہ سے ملنا تھا۔ سرور شاہ کا نام ہر دوسرا فرد جانتا تھا، بے شک وہ ایک قابل ASP آفیسر تھا۔ اس کی بہادری کے چرچے سب کی زبانوں پر تھے۔ آہل نے بھی سرور شاہ کو بہت بار دیکھ رکھا تھا۔ آئے دن وہ نیوز ہیڈ لائنز میں تعریفیں سمیٹتے نظر آتا تھا۔ آہل سیدھا پولیس اسٹیشن گیا جہاں سرور شاہ کا راج تھا۔ گاڑی کاٹیج میں داخل ہوئی تو لیڈی کانسٹیبلز نے حیات کو گاڑی سے نکالا تھا اور کاٹیج کے اندر لے آئی۔ سرور شاہ کے اشارے پر انہوں نے حیات کو بہت احتیاط سے بیڈ پر لٹایا اور سرور شاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، اور تم دونوں کا بھی، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اور ایک بات دھیان رہے، آہل سومرو کو میرے کاٹیج کے بارے میں پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ گاٹ اٹ؟ سرور شاہ نے کڑک آواز میں کہا۔ ڈونٹ وری سر، کسی کو بھی پتہ نہیں لگے گا، ایک آدمی نے مہذبانہ انداز میں کہا۔ تو سرور شاہ نے اس بات میں سر ہلایا اور چاروں کو جانے کا کہا تو وہ چاروں اسے سلیوٹ کرتے وہاں سے چلے گئے۔ سرور شاہ اندر آیا جہاں حیات ہوش و حواس سے بیگانہ بیڈ پر لیٹی تھی۔ اسے ہوش میں آنے میں ابھی تقریباً 1 گھنٹہ لگ جانا تھا۔ سرور شاہ اس کے چہرے کے بالکل سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا اور اس کے دلکش چہرے کو اپنی نظروں کی حصار میں لیا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سجی تھی۔ یہ بات اور تھی کہ اس کی زبان کینچی سے بھی زیادہ تیز چلتی تھی۔ سرور شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ سجی تھی جو اس حسین چہرے کو دیکھ کر آئی تھی، اور اب جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اسے بس حیات کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے ہوش میں آتے ہی طوفان برپا کر دینا ہے۔ وہ آنے والے وقت کو سوچتے ہوئے مسکرائے جا رہا تھا۔ آہل پولیس اسٹیشن آیا، مگر یہاں کوئی بھی سرور شاہ کے بارے میں کوئی انفارمیشن دینے کو تیار نہیں تھا۔ اسے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ سرور شاہ اس کی بہن کو کہاں لے کر گیا تھا۔ بے شک سرور شاہ کی ایمانداری اور بہادری کے چرچوں پر اسے یقین تھا، مگر یہاں معاملہ اس کی بہن کا تھا، اور اس کے مطابق ایک لڑکی کے محرم کے علاوہ اس دنیا کا ہر مرد درندہ ہوتا ہے جو ایک لڑکی کے وجود سے کسی بھی طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ تو اپنے ہی باپ پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا باپ تو خود ایک درندہ صفت انسان تھا۔ جب ایک باپ ہو کر وہ اس کی بہن کی عزت کی نیلامی کر سکتا تھا تو کوئی بھی سرور شاہ کیا نہیں کر سکتا تھا۔ آہل پریشان سا ہر ممکن جگہ سے سرور شاہ کا پتہ کر چکا تھا، مگر سرور شاہ کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر وہ گھر واپس لوٹا جہاں اس کی ماں مسلے پر بیٹھی اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے دعا گو تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ کر آج اسے 15 سال پہلے کا وقت یاد آ گیا تھا۔ ابھی تو اس کی ماں بیٹھی اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسے اس کے ہی باپ کے شر سے بچانے کے لیے دعا کی تھی، اور پھر آہل نے بچا لیا تھا اپنی بہن کو، اور ماں کو اس درندے کی زندگی سے دور لے آیا تھا۔ اس نے ہر طرح سے حیات کی حفاظت کی تھی، ساتھ ساتھ اس نے حیات کو ایسی ٹریننگ بھی دلوائی تھی کہ کبھی وہ دوبارہ اس طرح کی کوئی سچویشن دیکھے تو بنا ڈرے اگلے بندے کا منہ توڑ دے۔ حیات کو اس نے کراٹے کے ساتھ ساتھ شوٹنگ و تلوار بازی بھی سکھائی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس کی بہن اپنی عزت پر ہاتھ ڈالنے والوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دینے کی ہمت رکھتی ہے، مگر وہ بھائی تھا، وہ کیسے نہ پریشان ہوتا۔ اس نے ایک بھائی کے ساتھ ایک باپ بن کر اس کو پالا تھا۔ اس کی بہن مشکل میں تھی تو بھلا وہ کیسے پرسکون رہ سکتا تھا۔ حیات اپنے باپ کے بارے میں زیادہ کچھ جانتی بھی نہیں تھی۔ سرور شاہ نے فضول ہی حیات کو اٹھایا تھا ایسا آہل سوچتا تھا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی چھوٹی پٹاخہ اپنے درندے باپ کے بارے میں سب جانتی ہے۔ ہیلو مسٹر بالاج، کیسے ہیں آپ؟ سکندر سومرو بالاج شاہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آفس میں قدم رکھنے کی؟ بالاج شاہ نے غرا کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں، ہمت کی تو تم بات رہنے دو بالاج شاہ، میری ہمت سے تم ابھی واقف نہیں ہو۔ خیر، میں تو یہاں تمہیں مبارکباد دینے آیا تھا، سنا ہے تم نے شادی کر لی ہے۔ تم بھائی ایسے چھپ چھپا کر شادی کر لی؟ سکندر کی بات پر بالاج شاہ کے ماتھے کی رگیں تنی، جبکہ غصے سے اس کے ہاتھ پر ابھری ہوئی نسیں اور ابھر گئیں۔
اپنی بکواس بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ. مجھے مجبور مت کرو کہ میں کوئی سخت قدم اٹھاؤں. بالات شاہ نے کڑے تیوروں کے ساتھ کہا. ارے ہو جاؤں گا، دفع بھی ہو جاؤں گا. پہلے تم ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو میر بالات شاہ، میری کمپنی سے دور رہو. تم جو میری کمپنی کو ٹیک اوور کرنے کی پلاننگ کر رہی ہو نا، اپنی اس پلاننگ کو بریک لگاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا. فیملی والے لوگ کسی سے دشمنی لینے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں. اور ویسے بھی میں نے سنا تمہاری بیوی کافی کم عمر ہے. ایسے لوگوں کو تو خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے. مارک مائی ورڈز میر بالات شاہ، مارک مائی ورڈز. سکندر کہتا ہوا غصے سے اس کے آفس روم سے نکل گیا تھا. بالات شاہ نے غصے سے اپنا موبائل دیوار پر دے مارا. یہ 2 ٹکے کا آدمی مجھے دھمکی لگا کر گیا میر بالات شاہ کو. سکندر سومرو اب تو دیکھ بالات شاہ تجھے سڑک پر لے کر آئے گا. تیری اتنی اوقات تو مجھ پر بھونک کر گیا نا. میں تیری اینٹ سے اینٹ نہ بجائی تو میرا نام ہے میر بالات شاہ نہیں. بالات شاہ کا غصے سے برا حال تھا. کوئی بھی آفس ممبر اس وقت اس کے کیبن میں آ کر اس کے تیش کا نشانہ نہیں بننا چاہتا تھا. بالات شاہ کے دماغ میں مسلسل ایک ہی بات چل رہی تھی کہ سکندر سومرو کو کیسے پتا کہ اس کی بیوی کم عمر ہے. اس کا نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا اور زریشا کے بارے میں تو کسی کو کچھ پتا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ بے شک زریشا کو اپنی بیوی نہیں مانتا تھا، مگر زریشا کے ساتھ اب میر بالات شاہ کا نام جڑا تھا اور وہ اس کی عزت تھی. سکندر سومرو اس کی عزت کو للکار کر گیا تھا اور بالات شاہ اپنی عزت پر ہاتھ ڈالنے والے کا ہاتھ جڑ سے اکھاڑنے کا دم رکھتا تھا. سکندر سومرو کی کمپنی میں کئی لوگوں کے شیئرز تھے. بالات شاہ ایک ایک کر کے اس کے سارے شیئر ہولڈر سے شیئر خرید کر اپنی جڑیں اس کی کمپنی میں مضبوط کر رہا تھا. یہی وجہ تھی کہ سکندر سومرو بالات شاہ کو دھمکی لگا کر گیا تھا، مگر شاید وہ اس بات سے واقف نہیں تھا کہ بالات شاہ اپنے دشمنوں کو سڑک پر لانے میں دیر نہیں لگاتا. اور اب تو اس نے ڈائریکٹ بالات شاہ کے ذاتی زندگی سے جڑے رشتوں کی دھمکی دی تو اسے تو بالات شاہ نے برباد کر کے ہی چھوڑنا تھا. مگر اس وقت جو بالات شاہ کے لیے جاننا ضروری تھا وہ یہ تھا کہ سکندر سومرو اس کی بیوی کی کم عمری کے بارے میں کیسے جانتا ہے. حیات کی آنکھ کھلی تو اسے اپنا دماغ اب بھی سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا. دماغ پر زور ڈال کر اس نے یاد کیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور یاد آنے پر وہ جھٹکے سے بیڈ پر بیٹھی. سرور شاہ وہیں بیٹھا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا. حیات کی نظر سامنے بیٹھے سرور شاہ پر پڑی تو وہ تیزی سے بیڈ کی دوسری طرف سے اتر کر اس سے فاصلے پر کھڑی ہوئی. حیات کی یہ حرکت سرور شاہ کی وجہ چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی. بدتمیز چھچورے آوارہ انسان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اغوا کروانے کی؟ حیات نے بولنے کے ساتھ ہی کمرے میں موجود ایک ایک چیز اٹھا کر سرور شاہ کی طرف پھینکنی شروع کر دی. سرور شاہ کو بالکل اندازہ نہیں تھا حیات ایک دم ہائپر ہو جائے گی. لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہی ہو؟ سرور شاہ نے آنکھیں دکھا کر کہا. اپنی بڑی بڑی آنکھیں دکھا کر مجھے ڈرانے کی کوشش بھی مت کرنا. ڈریکولا میں تمہاری جان لے لوں گی، حیات نے کہا اور گلدان اٹھا کر سرور شاہ کی طرف پھینکا. حیات اپنے پاگل پن میں یہ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی کہ وہ فل یونیفارم ایس پی آفیسر پر اٹیک کر رہی ہے. اس سے پہلے حیات کچھ اور پھینکتی سرور شاہ نے لمبے لمبے قدم لے کر اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو میں لیا. چھوڑ دو مجھے ڈریکولا، چھچورے لفنگے انسان. خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا میں تمہارا کیما بنا دوں گی. حیات مسلسل ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر یہ ممکن ہی کہا تھا. اس کے سامنے اس وقت کوئی عام انسان نہیں تھا. یہ میر سرور شاہ تھا جسے 10 مرد بھی مل کر قابو نہیں کر سکتے تھے. یہاں تو پھر صنف نازک تھی. سرور شاہ نے حیات کو دیوار سے لگایا اور اس کے ہاتھوں کو اوپر کر کے اپنے ایک ہاتھ سے پن کیا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا. حیات میں چلنے لگی مگر وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی. حیات ریلیکس ہو جاؤ. تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو. میں یہاں تمہارا فائدہ اٹھانے نہیں لایا ہوں. کچھ سوال جواب ہیں سکندر سومرو کے بارے میں جو مجھے تم سے کرنے ہیں، اس لیے لایا ہوں. پلیز ریلیکس ہو جاؤ. میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا. اوکے جسٹ ریلیکس. سرور شاہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو حیات کی حرکت رکی. حیات کے نارمل ہوتے ہی سرور شاہ خود ہی اس سے 10 قدم کی دوری پر چلا گیا. حیات ریلیکس ہوئی تھی. آئی ایم سوری مجھے تمہیں ایسے لانا پڑا، مگر تم بھی تو خاموشی سے آ سکتی تھی نا. تم نے سی ٹی ڈی کے بندوں کو ہی سنا دیا. سرور شاہ کی بات پر حیات کے تاثرات بدلے. وہ سچ مچ میں سی ٹی ڈی کے بندے تھے، حیات نے کہا تو سرور شاہ نے اس بات میں سر ہلایا. مجھے لگا کوئی مجھے پریشان کر رہا ہے بلا وجہ. آج کل انسانوں کے روپ میں بھیڑیے بھی تو بہت ہے نا. حیات کی بات پر سرور شاہ کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ آئی. ہاں جیسے تم نے مجھے بھیڑیا سمجھ لیا تھا. سرور شاہ نے بکھرے روم کی طرف اشارہ کیا جس کا حیات حشر نشر کر چکی تھی. ہاں تو آپ کی غلطی سے ایسے کسی کو زبردستی اٹھا کر لائیں گے تو یہی ہوگا نا. حیات نے بھلا اپنی غلطی کہاں مانی تھی. جی بالکل یہ بھی میری غلطی ہے جیسے اس دن آپ کے راستے میں گاڑی لے آیا تھا میں. سرور شاہ نے مسکرا کر کہا تو حیات نے اتراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا. تم بس مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے دو، میں خود تمہیں صحیح سلامت گھر چھوڑ کر آؤں گا. اوکے؟ بالکل بھی نہیں. میں ایک کیا آدھے سوال کا بھی جواب نہیں دوں گی. زبردستی مجھے اٹھا کر لے آئے. امی نے میرے لیے مزے کے ویجیٹیبل رائس بنائے تھے، تمہاری وجہ سے میں وہ بھی نہیں کھا سکی. حیات نے سرور شاہ کی بات پر کہا تو بس پٹاخہ کی شکل دیکھ کر رہ گیا. سیریسلی تمہیں ویجیٹیبل رائس کی پڑی ہے؟ تم یہاں اپنے گھر سے اتنی دور ہو، تمہیں ٹینشن نہیں ہو رہی؟ سرور شاہ نے صدمے سے کہا. ٹینشن؟ کیسی ٹینشن؟ حیات نے لاپرواہی سے کہا. میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر دوں تو تمہیں ذرا سی ٹینشن نہیں ہے؟ سرور شاہ کی بات پر حیات مسکرائی.
تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اپنے اوپر ہاتھ ڈالنے والوں کو گلا کاٹ سکتی ہوں میں۔ تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا نا تو میں تمہارے ہاتھ کو توڑ کر رکھ دوں گی، تو سوچنا بھی مت میں ایسا ویسا کرنے کا۔ سرور شاہ اس لڑکی کا انداز دیکھ کر رہ گیا، یہ لڑکی واقعی الگ تھی، سب سے الگ۔ سرور شاہ مسکرایا، آئی ایم امپریسڈ، لڑکی ہو کر اتنی ہمت قابل تعریف ہے۔ لڑکی ہوں تو کیا ہوا، کم ہمت سمجھ رکھا تھا کیا؟ حیات کی بات پر سرور شاہ مسکرائے اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پہلے مجھے کھانا دو۔ حیات کی فرمائش پر اس نے گھور کر دیکھا۔ ایسے آنکھیں مت نکالو، ایک تو ویسے ہی میں اپنی ویجیٹیبل رائس مس کر چکی ہوں، اب کیا بھوکی رہوں؟ صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا میں نے، حیات نے بھی گھور کر کہا۔ سرور شاہ اپنی ہونے والی بیوی کو بھوکا تو خیر نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ خاموشی سے اٹھا کچن میں آ کر اس کے کھانے کے لیے انتظام کرنے لگا۔ حیات بھی اس کے پیچھے ہی کمرے سے نکلی تھی، وہ باغور کاٹیج کے ایک ایک کونے کو دیکھ رہی تھی۔ لکڑیوں کا بنا یہ کاٹیج بہت خوبصورت تھا، ایک ایک چیز بہت خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی۔ سرور شاہ نے پلیٹ اس کے آگے لا کر رکھی تو حیات آنکھیں سکوڑ کر پلیٹ دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے، میں یہ کھاؤں؟ حیات نے جیم بریڈ دیکھ کر منہ بنا کر کہا، میڈم میں کوئی کوک نہیں ہوں جو تمہارے لیے اسپیشل ڈش بناؤں گا، ابھی جو بھی ہے کھا لو، گھر جاتے وقت راستے سے کچھ کھانے کو دلا دوں گا۔ حیات نے احسان کرنے والے انداز میں پلیٹ اٹھائی اور بریڈ کا سلائس اٹھا کر کھانے لگی۔ تم پہلے سوالوں کے جواب دے سکتی تھی، اس کے بعد راستے سے کچھ کھا لیتی، مگر تمہیں بھی صبر نہیں ہے۔ سرور شاہ کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس معاملے میں بلکہ نہیں، صرف اس معاملے میں نہیں، مجھے کسی بھی معاملے میں صبر نہیں ہے، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہے، مجھے وقت پر کھانا نہیں ملتا نا تو میرے اندر کا ڈریگن جاگ جاتا ہے جو اپنی زبان سے آگ برسا کر سامنے والے کو جلا دیتا ہے۔ حیات کی باتیں سرور شاہ کو مزہ دے رہی تھی، وہ بہت زندہ دل لڑکی تھی، یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا۔ پانی؟ حیات نے لاسٹ بائٹ لے کر سرور شاہ سے کہا تو وہ نام سر ہلاتا کچن میں پانی لینے چلا گیا۔ کیا بات ہے، میر سرور شاہ جس نے خود اٹھ کر کبھی ایک گلاس پانی نہیں پیا، وہ لڑکی اس سے پانی مانگ رہی ہے۔ سرور شاہ مسکرا کر سوچتے ہوئے کچن سے باہر آیا اور گلاس حیات کو دیا۔ حیات نے پانی پیا اور چوکڑی مار کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ حیات، مجھے تم سے تمہارے باپ سکندر سومرو کے بارے میں، خبردار جو اس غلیظ شخص کو میرا باپ کہا، میں کتی سے زبان کھینچ لوں گی آپ کی۔ حیات نے بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ کہا تو سرور شاہ کو جھٹکا لگا، مگر میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ تمہارا بھائی آہل سومرو اور تمہاری امی عائشہ، تم لوگ الگ رہتے ہو، تم تینوں میں سے کوئی بھی کبھی کسی نیوز میں نہیں آیا، یہاں تک کہ زیادہ تر لوگ تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ تم اور آہل سکندر سومرو کے بچے ہو۔ میں اس کے پیچھے کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ سرور شاہ نے بہت آرام سے حیات کو سمجھایا۔ میں کیوں بتاؤں آپ کو کچھ بھی؟ حیات کے جواب پر سرور شاہ نے گہری سانس لی۔ دیکھو حیات، میں ASP آفیسر ہوں اور سکندر سومرو پر بچوں کی کڈنیپنگ اور اسمگلنگ کا الزام ہے، مگر آج تک کوئی بھی ثبوت کسی کے ہاتھ نہیں لگا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس الزام میں کتنی سچائی ہے۔ سرور شاہ کی بات سن کر حیات کے ماتھے پر شکنیں آئیں۔ وہ بہت بے غیرت اور غلیظ انسان ہے انسپکٹر صاحب، میں نے اس جیسا گندا شخص آج تک نہیں دیکھا، حیات نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ حیات، دیکھو تمہیں جو بھی سکندر سومرو کے بارے میں معلوم ہے تو مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے بچوں والے کیس میں سکندر سومرو پر لگے الزامات درست ہوں۔ سرور شاہ کی بات پر حیات نے اس کی طرف دیکھا۔ حیات کی آنکھوں میں جو تکلیف تھی وہ سرور شاہ کو کھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ سرور شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو حیات نے دوسرے ہاتھ کے ناخن سرور شاہ کے ہاتھ پر گاڑ دیے۔ آہ لڑکی، تم پاگل ہو کیا؟ سرور شاہ نے آنکھیں دکھا کر ہاتھ پیچھے کیا۔ کہا تھا نا ہاتھ نہیں لگانا، سمجھ نہیں آئی تھی؟ حیات کی بات پر سرور شاہ نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ نہیں لگاتا ہاتھ، مگر تم اپنی زبان تو کھولو پلیز حیات، تم ہماری مدد کر سکتی ہو۔ سرور شاہ نے التجا کی، جبکہ حیات کی آنکھوں کی تکلیف وہ بخوبی دیکھ رہا تھا۔ وہ باپ کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو بیچ چوراہے پر لٹکا کر ننگا کر کے مارنا چاہیے۔ میں 10 سال کی تھی جب میرے باپ نے مجھے بیچ دیا تھا۔ حیات کی بات پر سرور شاہ کے پیروں سے کسی نے زمین کھینچی تھی۔ میرے باپ کا دوست تھا کوئی، وہ بھی انہی دھندوں میں تھا، خوبصورت لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر انہیں بیچ دینا۔ ایک دن اس کے دوست کی نظر مجھ پر پڑ گئی، میں 10 سال کی تھی، اپنے گھر کے گارڈن میں کھیل رہی تھی، تب اس کا دوست میرے پاس آیا تھا اور مجھے چھونے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نے میرے باپ کو بولا تھا کہ وہ مجھے اس کو دے دے، بدلے میں وہ اسے بہت بڑی رقم دے گا۔ میرے باپ نے کبھی مجھ سے پیار نہیں کیا تھا، میرے پیدا ہونے پر ہی میری ماں پہ ظلم ڈھائے تھے، مجھے کئی بار جان سے مارنے کی کوشش تک کی تھی مگر مار نہیں سکا۔ اب جب میرے بدلے اسے اچھی خاصی دولت ملنے والی تھی تو اس کا پیار جاگ گیا، اس نے مجھے بھلانا شروع کر دیا۔ بچی تھی، باپ کے پیار کو ترسی ہوئی اس کی باتوں میں آ گئی۔ اگلے دن میرے باپ کا دوست آیا مجھے لے جانے، مگر میرے بھائی نے مجھے بچا لیا تھا، پولیس کو وقت پر بلا کر انہوں نے مجھے بچا لیا تھا۔ اس کے بعد بھائی مجھے اور ممی کو لے کر رینٹ کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ بھائی خود 18 سال کے تھے، انٹر کیا تھا انہوں نے، مگر مجھے اور امی کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے دن رات محنت کی، بہت محنت کی۔ وہ صرف 4 گھنٹے سوتے تھے، باقی کے 20 گھنٹے ڈبل شفٹوں میں کام کرتے تھے۔ میری پڑھائی کا انہوں نے کبھی حرج نہیں ہونے دیا، مجھے اچھے اسکول اچھے کالج میں پڑھایا۔ میرے باپ نے بہت کوشش کی تھی کہ بھائی اس کے پاس چلے جائیں، ان کا پورا بزنس بھائی کا منتظر تھا، مگر میرے بھائی نے اس بزنس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں نا وقت کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، ہمارے بھی حالات بدل گئے، پھر سب ٹھیک ہو گیا۔ بھائی کی محنت نے ہمارے حالات بھی ٹھیک کر دیے۔ بھائی نے مجھے ہمیشہ سے سکھایا ہے کہ ڈرانے والے سے کبھی بھی نہیں ڈرنا۔ میں اپنی ذات پر حملہ کرنے والوں کو دھول چٹا سکتی ہوں، اتنی ہمت ہے مجھ میں۔
میرے بھائی نے مجھے کمزور نہیں بنایا، انہوں نے مجھے معاشرے کے ڈر سے چھپایا نہیں ہے، مجھے لڑنا سکھایا ہے۔ اور دوسری بات یہ، آپ کی محرم کے سوا کوئی آپ کا محافظ نہیں ہوتا۔ مجھے تو باپ کی صورت بھی درندہ ملا ہے، تو میں ایک پولیس انسپکٹر پہ بھی کیسے یقین کر لوں؟ تو تم بھی مرد ہو تو تم بھی مرد نا، اور شیطان حاوی ہونے میں دیر نہیں لگتی، اس لیے تمہارے ساتھ جو میں نے کیا وہ غلط نہیں ہے۔ حیات کی باتیں سرور شاہ نے اپنے غصے کو ضبط کرتے سنی تھی۔ کیسے کیسے درندے چھپے بیٹھے انسانوں کے روپ میں اس نے ایک معصوم عمر میں کیا کیا نہیں دیکھ لیا تھا۔ وہ آدمی کون تھا حیات، تم پر غلیظ نظر رکھنے والا؟ وہ آدمی کون تھا؟ سرور شاہ نے ضبط کرتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتی، ہاں مگر مجھے اس کا چہرہ یاد ہے، وہ چہرہ میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ میں اسے لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتی ہوں، اور جس دن میں نے اسے دیکھا نا، میں اس کی جان لے لوں گی۔ حیات کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، شاید وہ رونا چاہتی تھی، مگر یوں کسی غیر کے سامنے رو کر وہ خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سرور شاہ کچھ سوچتا ہوا کھڑا ہوا۔ چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، سرور شاہ کہہ کر جانے لگا تو حیات نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ سکندر سومرو اگر بچوں کی کڈنیپنگ اور اسمگلنگ میں شامل ہوا تو اسے چھوڑنا مت انسپکٹر، میر سرور شاہ، اسے چھوڑنا مت۔ حیات سرور شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی باہر کی جانب چلی گئی۔ تم فکر نہیں کرو حیات، سکندر سومرو کیا، میں اس آدمی کو بھی نہیں چھوڑوں گا جس نے تم پر اپنی گندی نظر رکھی تھی، اور ایک معصوم بچی پر گندی نظر رکھی تھی، سرور شاہ نے دل میں کہا، اور حیات کے پیچھے چل دیا۔ راستہ کافی لمبا تھا۔ سرور شاہ نے آدھے راستے میں ایک ہوٹل کے باہر گاڑی روکی، اندر چلا گیا۔ 15-20 منٹ بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 شاپر بیگز تھے۔ سرور شاہ نے حیات کی طرف بڑھائے تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے ویجیٹیبل رائس وتھ چکن شاشلیک، ورنہ ساری زندگی تم نے مجھے تانے دینے کہ میری وجہ سے تم گھر پر بنے ویجیٹیبل رائس نہیں کھا سکی تھی۔ سرور شاہ مسکراہٹ چھپاتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ہاں تو وہ میں دوں گی، میری امی جیسا ذائقہ تھوڑی ہوگا اس میں۔ حیات کی بات پر سرور شاہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مطلب تم مجھے ساری زندگی تانے دو گی؟ دوبارہ سوال کیا۔ بالکل دوں گی، ساری زندگی اس بات کا تانا دوں گی، حیات نے بھی اتراتے ہوئے کہا۔ ساری زندگی؟ سرور شاہ نے گہری نظروں اور مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ کر کہا تو حیات ساری زندگی کا مفہوم سمجھ کر اس کے دیکھنے کے انداز کو سمجھی۔ مجھ پر لائن مارنے کی کوشش بھی مت کرنا آئی، سمجھ؟ حیات نے انگلی دکھا کر کہا۔ تم بولتی رہو میرا، تو ساری زندگی تمہارے تانے سننے کا ہی موڈ ہے، ڈرامہ کوئن، سرور شاہ نے مسکرا کر کہا۔ چھچورے کہیں کے۔ حیات بڑبڑائی، مگر اس کی بڑبڑاہٹ سن کر سرور شاہ کا کہا بے ساختہ تھا۔ بالات شاہ آفس سے گھر آیا تو اس کا دماغ اب بھی گرم تھا۔ اس وقت وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے اپنے غصے کا اچھے سے اندازہ تھا۔ وہ ڈائریکٹ اپنے کمرے میں آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ماتھے کی شکنیں غائب ہوئیں۔ زریشہ عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ یہ وہ منظر تھا جو بالات شاہ کے دل کو الگ ہی سکون پہنچانے لگا تھا۔ زریشہ دعا مانگ رہی تھی، مطلب وہ نماز ادا کر چکی تھی۔ بالاج نے اپنا موبائل اور واچ سائڈ ٹیبل پر رکھی اور فریش ہونے جانے لگا، مگر زریشہ جو جائے نماز طے کر کے پلٹ رہی تھی بالاج شاہ سے ٹکرائی، مگر اس سے پہلے وہ ڈگمگاتی بالاج شاہ نے اسے کمر سے پکڑ کر تھاما تھا۔ زریشہ نے آنکھیں کس کر میچی ہوئی تھیں، جبکہ بالاج شاہ کی نظر اس کے پررونق چہرے پر ٹھہر سی گئی تھی۔ زریشہ نے آنکھیں کھولیں تو بالاج اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ بالاج شاہ کی نظر زریشہ کے ہونٹ کے اوپر موجود تل پر پڑی تو اس نے بے اختیار اپنی انگلی سے اس تل کو چھوا۔ زریشہ نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ دونوں اس لمحے میں قید تھے کہ تبھی موبائل فون کی آواز پر بالاج شاہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور جھٹکے سے زریشہ کو چھوڑا، جس سے وہ سنبھل نہیں پائی اور زمین بوس ہوئی۔ بالاج شاہ لمحہ ضائع کیے بنا واش روم میں بند ہوا، جبکہ زریشہ اس کے پل میں بدلتے روپ کو سمجھ نہیں پائی۔